بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 240۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث بیان کی ہے، البتہ اس میں یہ زائد بات ہے، صرف اور صرف میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 242۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم والے کو عبادت گزار پر اتنی فضیلت حاصل ہے جیسے چاند کی بقیہ ستاروں پر ہے۔ بے شک اہل علم ہی انبیاء کرام کے وارث ہیں، انہوں نے ورثے میں درہم و دینار نہیں لیے بلکہ علم وصول کیا، پس جس شخص نے علم حاصل کیا اس نے نبوی میراث سے بھرپور حصہ لے لیا۔ مسند احمد حدیث نمبر 246۔ قیس بن کثیر کہتے ہیں، ایک آدمی مدینہ منورہ سے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جو کہ دمشق میں تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، میرے بھائی کون سی چیز تجھے لے آئی ہے؟ اس نے کہا، ایک حدیث کی خاطر آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہو۔ انہوں نے کہا، کیا تو تجارت کے لیے تو نہیں آیا؟ اس نے کہا، جی نہیں۔ انہوں نے کہا، تو کسی اور ضرورت کے لیے تو نہیں آیا؟ اس نے کہا، جی نہیں۔ انہوں نے کہا، تو صرف اس حدیث کے حصول کے لیے آیا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، پس بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، جو آدمی حصول علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، اور بے شک فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور زمین و آسمان کی ساری مخلوق عالم کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی، اور عالم کی عبادت گزار پر اتنی فضیلت ہے جیسے چاند کی بقیہ ستاروں پر ہے۔ بے شک اہل علم ہی انبیاء کرام کے وارث ہیں، انہوں نے ورثے میں دینار لیے نہ درہم، بلکہ انہوں نے صرف علم وصول کیا۔ جس نے یہ علم حاصل کیا اس نے انبیاء کرام کی میراث سے بھرپور حصہ لیا۔ مسند احمد حدیث نمبر 247۔ زر بن حبیش کہتے ہیں، میں سیدنا صفوان بن اسال مرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں سوال کرنے کے لیے گیا۔ انہوں نے کہا، کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا، حصول علم کے لیے۔ انہوں نے کہا، تو پھر کیا میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں؟ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی، بے شک فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس چیز کی رضامندی کی خاطر جو وہ طلب کر رہا ہوتا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 248۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی علم تلاش کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 250۔ دوسری روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو علم سکھاؤ اور آسانیاں پیدا کرو اور مشکلات پیدا نہ کرو، اور جب تجھے غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ، اور جب تجھے غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ، اور جب تجھے غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ۔ مسند احمد حدیث نمبر 253۔ اے اللہ ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔